اللہ رب العزت نے فرمایا جب ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو لی آدم حضرت آدم علیہ السلام کو. حضرت آدم علیہ السلام جس وقت اللہ کی ذات پاک نے مٹی کا پتلا بنایا زمین کی مختلف قسموں کی مٹی لے کر، تو پھر جب اس میں روح پھونکی تو مفسرین فرماتے ہیں اسی وقت اللہ کی ذات پاک نے فرمایا فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا پھر سب نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے انکار کر دیا. کیوں؟ ابا واستکبر اور اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین اور اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی انکار کرنے سے وہ کافروں میں سے ہو گیا. اس سے پوچھا گیا کہ تو نے کیوں تکبر کیا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ یا اللہ پاک تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. مٹی حقیر ہے، آگ افضل ہے، کیونکہ جب آگ جلاتے ہیں تو وہ آسمان کی طرف آتی ہے، مٹی کو پھینکتے وہ زمین کی طرف آتی ہے. اس لیے لہذا میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا تو پھر نکل جا جہاں سے، تو وہ کافروں میں سے ہو گیا. اور فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا تم ان میں سے کھاؤ جہاں سے کھاؤ. جنت میں جب ان کو داخل کیا فرمایا جو بھی نعمتیں میری کھانا چاہتے ہو تم کھاؤ ان سے. میں وَلَا تَقْرَبَا نہ قریب جانا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے قریب نہیں جانا. وہ درخت کون سا تھا؟ ابھی واضح نام نہیں آیا حدیث پاک میں یا قرآن پاک میں کہ وہ گندم کا دانہ تھا یا زیتون کا یا انگور کی بیل تھی، انگور کا درخت تھا. لیکن مفسرین نے زیادہ جو قول فرمایا وہ یہی ہے کہ وہ گندم کا جو درخت تھا نا اس کے قریب نہیں جانا. فرمایا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو تم حادثے پڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ. تو جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے تو اس وقت پہلے تو تنہا تھے نا، اکیلے تھے، تو تنہائی محسوس کرتے تھے. ایک دن آپ سوئے، جب اٹھے تو آپ کے سرانے کے پاس ایک عورت تھی. جب عورت کو دیکھا تو حیران ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تمہاری پسلی سے اس کو پیدا کیا، فرمایا تمہارے سکون کے لیے. تم جنت میں رہو، کھاؤ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ کا شکر ادا کرو. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ تو شیطان نے نا انہا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ شیطان نے اس درخت کے بارے میں انہیں لغزش میں ڈال دیا حضرت آدم علیہ السلام کو. تو اللہ رب العزت نے دیکھا کہ یہ تو درخت کے قریب چلے گئے. شیطان جب مفسرین فرماتے ہیں کہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کے جنت میں داخل ہو گیا. ایک اور یہ بھی ہے جنت میں داخل نہیں ہوا، جنت کے دروازے میں کھڑے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے بارے میں بتانے لگا اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے، اس کا دانہ کھا لو گے نا تو پھر تم ہماری طرح فرشتوں کی طرح خوبصورت بن جاؤ گے. تو جب شیطان بار بار ان کو یہ لغزش میں ڈال رہا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام تو اجتہادی خطا اس کو کہا جائے گا کہ جب یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام تھا، انہوں نے اس کے قریب جانا تھا، یہ دنیا کا نظام چلنا تھا. تو جب آپ درخت کے قریب گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم زمین میں چلے جاؤ. فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ تمہاری نسل جب چلے گی ان میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، عدوٌ بعض کے دشمن ہوں گے. فی الارض زمین میں مستقرٌ کرٌ ومتاع الی حین ایک مقررہ مدت تک ٹھکانہ ہے تمہارا، تم ادھر جاؤ اور تم نے ادھر جا کے فائدہ اٹھانا ہے. پھر پتہ چلے گا کون اللہ کی رضا حاصل کر کے واپس لوٹتا ہے اور کون اللہ کی ناراضگی حاصل کر کے واپس لوٹتا ہے. پھر اللہ کی ذات پر فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ آدم علیہ السلام کو اپنے رب سے انہوں نے کلمات فتاب علیہ اپنے رب سے کچھ چند کلمات سیکھے تھے. کچھ تو کہتے ہیں وہ کلمات تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شریف بھی ہے.
یا حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو انہوں نے آسمان کی طرف ایک دفعہ بلند چہرہ کر کے دیکھا تو آسمان کے اوپر یہ کلمے کا ورد لکھا ہوا تھا. تو جب اللہ کی بارگاہ میں دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ پاک یہ جو نام ہے نا، جس کے شروع میں بھی تیرا نام ہے اور آخر میں بھی تیرا نام ہے، درمیان میں جو محمد ہے، اس کا واسطہ دیتا ہوں میری دعا کو قبول فرما لے. تو انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والی ذات ہے. تو قل نہبط منہا جمیعا، ہم نے فرمایا کہ تم زمین کی طرف اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فرمایا جاؤ، چلے جاؤ زمین میں، اور جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی نا، تو فرمایا جو من تابع، جو ہدایت پہ چل گیا وہ نجات پا گیا. جو ہدایت سے منہ پھیر گیا، اور وہ ہدایت سے جب منہ ہی پھیر گیا تو اللہ کی ناراضگی اس نے مول لے لی. فرمایا کہ فمن تابع ہدایا فلا خوف، جس نے ہدایت پہ عمل کر لیا اسے کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، پھر اسے کوئی غم نہیں ہے. غم خوف اس کے ختم ہو گئے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، فرمایا اولئک اصحاب النار، وہی لوگ اصحاب جہنم ہیں، اصحاب نار ہیں، فیہا خالدون، فیہا خالدون، پھر وہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے. اللہ کی ذات پاک نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ہم نے زمین میں بھیجا، اور فرمایا کہ چلے جاؤ زمین میں، اور پھر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. کیسے؟ انبیاء کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیغامات آئے. اور فرمایا جو ان پیغامات پہ عمل کر گیا، جو ہدایت پہ چل گیا، پھر وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اور جس نے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جس نے ہمارے پیغامات کو، ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وہ صاحب نار ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو صاحب جنت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہ عمل کر گیا، قرآن و حدیث پہ عمل کر گیا. دعا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اتباع اور تابعداری میں ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق